نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا ایک سلسلہ انوار القدسیہ کتاب سے جو کہ ترجمہ ہے حضرت قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا آداب مریدین سے آداب مرید کے بیان میں ہمارا ایک ایپیسوڈ مکمل ہوا، اور اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر مختصراً مرید کے اوپر اپنے شیخ کے جو آداب ہیں اس کا ذکر ہوا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلاۃ شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے، پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور، وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے، ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے۔ مرید کی شان سے یہ ہے کہ وہ کسی ضرورت یا شرعی حاجت کے بغیر نہ تو کلام کرے اور نہ خاموش رہے، اور فضول گفتگو کا دروازہ بالکل بند کر دے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے قلت کلام کو ریاضت کے ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا ہے۔ حضرت بشیر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اذا اعجبک الکلام فاسکت واذا اعجبک السکوت فتکلم، کہ جب تمہیں گفتگو کرنا اچھا لگے تو خاموش رہو، اور جب تمہیں خاموشی اچھی لگے تو گفتگو کرو، یعنی نفس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دو، کیونکہ کلام میں نفس کی خواہش شامل ہوتی ہے اور مدحہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اکثر اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے تاکہ کلام کم ہو، پس جب آپ بے مقصد کلام کا ارادہ فرماتے تو پتھر کی وجہ سے یاد آ جاتا۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق اپنے منہ میں پتھر رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هل یکیب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا گرائے گا۔ اسی طرح مرید کا شرعی طور پر زیادہ سے زیادہ بھوکا رہنا، اور یہ طریقت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ جس طرح شریعت نے میدان عرفات کے وقوف کو حج کا سب سے بڑا رکن قرار دیا ہے، اسی طرح اولیاء کرام نے بھوک کو طریقت کا ایک بڑا رکن قرار دیا ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب انوار قدسیہ میں فرماتے ہیں کہ ارکان طریقت جو ہے وہ چار باتیں ہیں، چار باتوں پر ہے ارکان طریقت۔ نمبر 1 بھوک، نمبر 2 گوشہ نشینی، نمبر 3 شب بیداری، اور نمبر 4 کم گفتگو کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مرید بھوکا ہوتا ہے تو باقی 3 ارکان اس کی خصوصیت کے طور پر اس کے تابع ہوتے ہیں،
کیونکہ بھوکا آدمی گفتگو کم کرتا ہے، یعنی پہلے ہی اس کے جسم کے اندر غذا موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نقاہت آتی ہے۔ آپ کو بھوکا جو شخص ہے وہ زیادہ گفتگو کرتا ہوا نہیں ملے گا، جس کا جتنا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا وہ اتنی زیادہ آپ کو گفتگو کرتا ہوا ملے گا۔ تو بزرگان طریقت فرماتے ہیں کہ جب مرید بھوکا ہوتا ہے تو باقی 3 ارکان اس کی خصوصیت کے طور پر اس کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ بھوکا آدمی گفتگو کم کرتا ہے، بیدار زیادہ رہنا اور لوگوں سے الگ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ بیت الولایتی قسمت ارکانہ ساداتنا فیہ من الابدال ما بین سمت و اعتدال دائما والجوع والسحر نزیتۃ الضالی۔ ہمارے مشائخ جن میں ابدال بھی تھے، ولایت کے گھرانے کو 4 ارکان میں تقسیم کیا ہے: خاموشی اور گوشہ نشینی، بھوک اور انتہائی پاکیزہ قیمتی بیداری۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد جو ہے وہ بھوک ہے، کیونکہ ان لوگوں یعنی صوفیہ کرام نے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا کھانا کم کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دن رات میں ایک لقمہ تک پہنچ گئے، اور ان میں سے بعض ایک کھجور یا ایک بادام یا ایک منقع تک پہنچے۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے جب ہم واقعات سنتے ہیں، آپ کے معمولات دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جو اسلاف کے حقیقی طریقے ہم نے کتابوں کے اندر سنے یا پڑھے ہیں، عملی طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی سلوک کے اندر جب ریاضتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مرشد کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور غذا کے حوالے سے آپ کا کیا فرمانا ہے، کس طریقے کی اور کتنی غذا استعمال کی جائے؟ تو دادا مرشد نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک ٹکڑا جو ہے اس کا لے آئیں، درخت کی لکڑی کا لے آئیں، سیر سوا سیر کا۔ تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گیلا جو ہے وہ ٹکڑا لکڑی کا وہ لے کر آ گیا، سیر سوا سیر کے قریب کا وہ ٹکڑا ہوگا۔ کہا کہ اس کو وزن کر لو اور اس کی وزن کے مقدار کے مطابق تم نے جو ہے یہ غذا استعمال کرنی ہے۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ تو گیلا ہے، آہستہ آہستہ یہ سوکھتا چلا جائے گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ واقعتاً وہ جو گیلا جو ٹکڑا تھا وہ سکڑنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ غذا کی جو مقدار تھی، جو وزن تھا، وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج بھی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 1 سے 2 روٹی پورے دن میں 24 گھنٹے میں بامشکل کھا پاتا ہوں، اور بڑی سخت ریاضتیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کی رہی ہیں۔ آپ کے جو چلے تھے اس کے اندر بعض چلوں کے اندر صرف کہا گیا کہ کسی ایک جو ہے اناج کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ استعمال ہمارا چاول کا ہوتا تھا، تو ہم نے چاول کا انتخاب کیا، تو تقریباً
1.5-2 سال تک بلکہ 3 سال تک صرف وہ چاول ہی جو ہے وہ آپ کی غذا کا حصہ تھا. اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ اس چاول کے اندر کچھ چیز نہیں ڈال سکتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ وہ چاول سامنے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور کافی دیر تک سوچتے رہتے تھے کہ اب اس کو کھانا کیسے ہے. تو آپ فرماتے کہ میں لڈو بنا کر چباتا نہیں تھا، ایسے ہی نگل لیتا تھا. اتنی سخت ریاضتیں قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے کی ہیں. پرہیز آپ کا ترک جلالی اور جمالی ایک عرصے تک آپ کا رہا. مچھلی کئی دہائیوں تک آپ نے استعمال نہیں کی اپنی زندگی میں. تو اب جو اسلاف رحمہم اللہ کی زندگی کی جو باتیں ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو بھی اسی طریقے سے ہم نے پایا، اور آپ بھی اسی طریقے سے خود بھی جو ہے وہ کم کھانے کو پسند کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ کم کھایا جائے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد بھوک ہے، کیونکہ ان لوگوں یعنی صوفیہ کرام نے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے سے حاصل کیے. میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر اسرار رب کے نہیں کھلتے، حکمت کے چشمے اس پر جاری نہیں ہوتے کہ جو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص زیادہ نہیں 40 روز تک روزے رکھے اور ذکر کرے، خلوت نشینی اختیار کرے، تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ 40 روز کے بعد اس پر رب کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ جو قانون شریعت و طریقت ہے اس کو اس نے پورا کیا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یعنی صوفیہ کرام کھانا کم کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دن رات میں ایک لقمے تک پہنچ گئے. یہاں یہ بات بھی ہے کہ ایک دم سے ترک نہیں کرنا، غذا آہستہ آہستہ کم کرنی ہے. اور ان میں سے بعض ایک کھجور یا ایک بادام یا ایک منقع تک پہنچے. حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر 6 ماہ میں ایک لقمہ تناول فرماتے تھے. یہ آپ کی زندگی کا معاملہ تھا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ نفس نے اللہ تعالی سے پوچھا فمن انا، میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالی نے اسے 4000 سال بھوک کے سمندر میں ڈالا. پھر فرمایا میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے. حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 دن کے بعد کھاتے تھے، اور جب ماہ رمضان آتا تو شوال کا چاند دیکھنے تک نہ کھاتے، اور ماہ رمضان کی ہر رات صرف پانی سے روزہ افطار کرتے تاکہ صوم وصال سے نکل جائیں. اور آپ فرماتے تھے کہ لما خلق اللہ الدنیا جعل فی الجوع العلم والحکمت وجعل فی الشبع الجہل والمعصیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو بھوک میں علم و حکمت کو اور شکم سیری میں جہالت اور گناہ کو رکھا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھوکے ہوتے تو مضبوط ہو جاتے، اور جب سیر ہو کر کھاتے تو کمزور ہو جاتے تھے. عجیب معاملہ ہے. ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے. ہم اگر بھوکے رہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، جب کھانے لگیں طاقتور ہو جاتے ہیں. لیکن بزرگان طریقت رحمہم اللہ کے جسم کو تقویت بھوکے رہنے سے ہوتی تھی.
حضرت ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے مفتاح الدنیا الشبع والمفتاح الآخرہ الجوع، کہ دنیا کی چابی شکم سیری ہے اور آخرت کی چابی بھوک ہے۔ ان کی مراد دنیاوی اور اخروی اعمال ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شکم سیری آگ ہے اور خواہش لکڑیوں کی طرح ہے، اس سے جلانا پیدا ہوتا ہے اور اس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک اس شخص کو جلا نہ دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 2 مرتبہ کھانا چاہتا ہے وہ اپنے لیے کھرلی بنا لے جس میں جانوروں کے آگے چارہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یفر الشیطان من ذلہ فلیقصر شہوتہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ شیطان اس کے سامنے سے بھاگے وہ اپنی شہوت یعنی خواہش پر غالب آ جائے۔ اس سلسلے میں اسلاف بزرگان دین کے اقوال بہت زیادہ ہیں۔ مرید کے لیے اللہ تعالی اولیاء کرام اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ادب کا طریقہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور اپنے نفس کو کبھی بے ادبی کے لیے چشم پوشی کا شکار نہ بنائے۔ یہ حضرت سیدنا قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انوار قدسیہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے جنت تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب تک عبادت میں ادب نہ ہو اپنے رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اپنی عبادت میں ادب کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے رب سے 70 پردوں میں رہتا ہے، اور آپ کسی چیز، تکیہ یا دیوار وغیرہ کا سہارا نہیں لیتے تھے، البتہ ضرورت کے وقت سہارا لیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ ٹیک لگانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن جلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ من لا ادب له فلا شریعت له ولا ایمان ولا توحید، کہ جس شخص کو ادب حاصل نہیں اس کا شریعت اور ایمان کے ساتھ کامل تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مرید اس وقت تک با ادب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالی سے اس طرح حیا نہ کرے کہ صبح و شام اس کے سامنے اپنے پاؤں نہ پھیلائے۔ حضرت حریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے 20 سال سے تنہائی میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، تنہائی میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ آپ مزید فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر معاملے میں شرعی ادب اختیار کرنا ہر عقل مند کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور شریعت میں کسی خاص معاملے میں ادب کا خاص طریقہ واضح الفاظ میں بیان نہیں ہوا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی اختیار کرتا اور اللہ کے حرام کردہ کاموں پر جرأت کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ ادب کو چھوڑنا دھتکارے جانے کا سبب ہے اور اسے دروازے تک دھکیل دیا جاتا ہے کہ جو ادب کو چھوڑ دے، اور جو آدمی دروازے پر بے ادبی کرے وہ جانوروں کی نگرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، امام شافعی کا نام، کہ
اجعل علمک ملجأ وادبک دقیقا، کہ اپنے علم کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ، یعنی علم کم اور ادب زیادہ ہو۔ ہمارے پیر و مرشد قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ساری زندگی کا یہی درس رہا ہے۔ آپ خود بھی باادب اور آپ نے اپنے خلفاء، مریدین، معتقدین کو بھی ادب ہی کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے کسی ولی کی بے ادبی کی ہو، کسی عالم کی بے ادبی کی ہو، گستاخی کی ہو۔ ادب کیا ہے، ادب کروایا ہے، ادب سکھایا ہے اور ادب ہی کی تعلیم و تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آداب رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم کے ساتھ ادب کو لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے ادبوں سے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔